أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام صدر معزز حاضرین کرام، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ کون سا دور ہے. ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. اللہ رب العزت کا پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کائنات میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی بسر کی. اپنی امت کو کیا پیغام دیا؟ مسلمانوں کی ایک صفت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے خاطر کیا کیا کیے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں کبھی موت آنے والی نہیں ہے. حضور نے تمام نبیوں نے اس کائنات میں تشریف کیوں لائے؟ تمام نبیوں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تمام نبیوں کا آنے کا مقصد یہی ہے. حضور علیہ السلام کا آنے کا یہی مقصد ہے کہ جو انسان غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، غلط راہ پہ چل رہا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، مجھے سیدھے راستے پر لائے. سیدھے راستے پر آنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا ہے کہ اے ایمان والو یہ کام کرو گے تو دور اللہ کے نبی نے بتا دیا. قرآن جسے گاتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے بنا دیا. اے ایمان والو اگر تم سیدھے راستے پہ چلو گے تو جنت کے راستے پہ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. اگر غلط راستے اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مسجدوں کا رخ کریں، جسے قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجدوں کا آباد کرنے والا کون لوگ ہے؟ مسجدوں کا آباد وہی لوگ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. مسجدوں کا آباد وہی لوگ کرتا ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے وآتى الزکاۃ، اور زکات بھی ادا کرتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، تو ایسے انسانوں کی صفت، ایسے انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے، صورت حال یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ 24 گھنٹہ اللہ کی بزرگی اور تعظیم ہوتی ہے. ایمان والا وہ نہیں جو کسی بم اور بارود سے ڈر جائے، بلکہ ایمان والا تو وہ ہے جس کے اندر ہمیشہ ہم وقت اللہ کی بزرگی اور بندگی اور تقوی طہارت ہے. اصل تو ایمان والا وہ ہے جو مرنے پر، جینے پر، کھانے پر، پینے پر، رہنے پر، سونے پر، یہاں تک کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز پر ایمان رکھنا، اللہ ایک ہے اس پر ایمان رکھنا. اصل ایمان والا وہ ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے. اگر تم میری نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں کان دیا، کان نہ دیے ہوتے بارے ہوتے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، پاؤں دیا، پاؤں نہ دیا رہتا تو لنگڑے للے ہوتے. عقل دی ہے، عقل نہ دی ہوتی تو ہم پاگل اور دیوانے ہوتے. اللہ نے ہمیں ہر چیز دیا پھر بھی ہم اس کا نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے.
اتنا عزت والا انسان، اتنا مکرم انسان جو فرشتوں کو سجدہ کروایا، جسے قرآن کہتا ہے خلقتہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو بنایا تو کن کہہ کے بنایا، سورج بنایا کن کہہ کے بنایا، ستارے بنایا کن کہہ کے بنایا، شجر بنایا کن کہہ کے بنایا، حجر بنایا کن کہہ کے بنایا، زمین بنایا کن کہہ کے بنایا، کائنات کے جتنے چیزیں ہیں کن کہہ کے بنایا۔ لیکن اے انسان، جب تیری تخلیق کی باری آئی، جب تیری باری آئی، جب تیری بنانے کی باری آئی، تو میں نے لما خلقت بیدیک، میں نے تجھے بنایا، اپنی ہاتھوں سے بنایا۔ جب تیری تخلیق کی باری آئی تو میں نے لما خلقت بیدیک کہا۔ لیکن کیا ہو گیا؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لیکن پھر بھی انسان ناشکرا ہو گیا۔ ان الانسان لکفور، انسان کو جتنا ہی دیا جا رہا ہے اتنا ہی ناشکرا بنتے جا رہا ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا، اللہ نے شجر کو بنایا احسان نہیں جتلایا، سورج کو بنایا احسان نہیں جتلایا، کائنات کا ہر چیز کو بنایا احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا احسان نہیں جتلایا، حضرت آدم علیہ السلام کو عظمتیں دی لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے بچایا، کشتی پر سوار کیا لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کائنات بنایا احسان نہیں جتلایا، اللہ نے تجھے اور ہمیں بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ دیا لیکن احسان جتلایا؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کہتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے آگ سے بچایا لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے کلثوم سے بچایا، دریائے کلثوم میں راستہ دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اے انسانوں سوچو، میری جھولی میں ایک چیز تھی، میں نے وہ چیز دیا، میں دینا چاہا، احسان جتلایا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون شخص ہے؟ وہ ہمارا اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری تخلیق میں، میری ذمہ میں جتنے چیزیں تھی میں نے سب دے دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب تجھے نبی کو دینے کی باری آئی تو میں نے احسان جتلایا، جسے قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ وقت نہیں ہے، چند منٹوں کے ٹائم دیا گیا ہے۔ چند منٹوں کا مطلب یہ ہوا کہ 3 سے 4 باتیں، زیادہ نہیں۔ چند منٹوں میں گھنٹے بھی آ سکتے ہیں، 2 گھنٹے بھی آ سکتے ہیں۔ مطلق بولا گیا ہے، مطلق اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے، یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد اللہ قرآن کریم میں بتا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ لِيَعْبُدُونَ امر کا صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے خدا کے احسانات کو، خدا کے ہر چیز کو بھلا دیا ہے۔ بغل میں مسجدیں ہیں، گھر کے بغل میں مسجد ہے، مؤذن صدائے لگاتا ہے لیکن اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کل اس کا بھی ہمیں اب آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔